بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ماہ سفر کے متعلق ایک بہت سی توہمات اور بدشگونیاں اور خود ساختہ حل بھی بتائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر باری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں ٹل جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس ماہ سفر میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، حالانکہ اس ماہ سفر المظفر سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی فرمائی تھی، بلکہ ماہ سفر ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کو فتح خیبر سے نوازا۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے، جو طیر سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ اہل عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اسی لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی بدشگونی لینا۔ دین اسلام میں کوئی دن، مہینہ، جگہ یا انسان منحوس نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بالائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ ایسا شخص کہ جو بدشگونی، بدفعلی لیتا رہا، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ وہ کہے، اے اللہ، تیری دی ہوئی بالائی کے سوا کوئی بالائی نہیں ہے، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی یہ شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس سے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، نحوست اور الو اور سفر یہ کچھ نہیں ہے، اور جذامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ماہ سفر کیسے گزاریں؟ تو ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے۔